اور جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہ تصویر بھی بدلیے گا بلا تشبیہ، بغیر تشبیہ کے کہ جی رسول نے مولا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا، نہیں، تواریخ کے جملے ہیں کہ رسول نے علی کو بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا، تاریخ کے جملے ہیں کہ علی کی بغل کی سفیدی ظاہر ہو رہی تھی، ابا مولا علی کی ڈھل چکی تھی، رسول نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا، من کنت مولا۔ اب میں لفظ تبدیل کرنے لگا ہوں، جہلم جملے سن کے بولتا ہے، اب میں جملہ تبدیل کرنے لگا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ نبوت نے امامت کو اٹھایا، رسول نے علی کو اٹھایا، منظر کیا تھا؟ نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی۔ چھپی ہوئی رسالت نے ابھرتی ہوئی امامت کا چہرہ دکھا۔ کہنے کے بعد رسول نے کہا کوئی واپس نہیں پلٹے گا، علی کے ہاتھ میں بیعت ہوگی۔ اور پھر 3 دن تک مسلسل غدیر کے چوک میں علی کے ہاتھ میں بیعت، باقاعدہ خیمہ نصب کیا گیا اور امیر المومنین وہاں بیٹھ گئے، علی نے ہاتھ کو یوں بلند کیا، اب ہر صحابی آ رہا ہے اور علی کے ہاتھ میں بیعت کر رہا ہے۔ جو مستورات اس حج کے قافلے میں تھی ان کے لیے شریعت کے مطابق آسانی پیدا کی گئی، مولا علی کے سامنے ایک مٹی کا پیالہ، اس میں پانی بھرا گیا، علی اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھاتے تھے، مستور اس پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کرتی تھی، کیونکہ شریعت کا وارث تھا، نامحرم چھو نہیں سکتی تھی۔ علی اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے، مستور آتی اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھ، علی کے ہاتھ میں بیعت کرتی، کیونکہ بیعت کرنا صرف حکومت کا ماننا نہیں ہوتا، بیعت کا لفظی ترجمہ ہے سودا کرنا، خریدنا اور بیچنا۔ 5 چیزیں دی جاتی ہیں اور 5 لی جاتی ہیں، نفس، عزت، مال، اولاد، جان، زندگی، یہ ساری چیزیں معصوم کو دی جاتی ہیں، بدلے میں آخرت کی 5 چیزیں اس سے خریدی جاتی ہیں۔ اس سودے کو بیعت کہتے ہیں، اور یہ صرف معصوم ہی کر سکتا ہے، اور معصوم کا ہاتھ ایسے تھا اور ایسے بیعت ہو رہی تھی۔ اب اگر مجمع چپ ہوا تو مجھے دکھ ہوگا، حجت بیعت ایسے کرواتی ہے، غدیر میں علی کی ہاتھ پہ بیعت ایسے ہوئی۔ اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے؟ یہ علم پہ ہاتھ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کے رہنے والوں کی بیعت ہو چکی ہے، اب کوئی اس دروازے پہ ووٹ مانگنے نہ آئے، یہ بک چکے ہیں غدیر سے، ان کا سودا ہو گیا ہے غدیر میں، یہ علی کے ہاتھ میں بک چکے ہیں۔ اور ویسے بھی شیرازی بادشاہ، جس گھر میں غازی کا ہاتھ چھت پہ ایسے ہو، اس گھر کے رہنے والوں کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ہے عباس کے ہاتھ کا معجزہ، 3.5 گھنٹے کا خطبہ اور مسلسل 3 دن تک علی کی بیعت۔ بیعت ہونے کے بعد پھر سب سے پہلا منکر ولایت اٹھا، مظاہر شیرازی صاحب سوچی سمجھی سکیم کے تحت اٹھا۔ اس کے پیچھے ایک مکمل منصوبہ ساز کمپنی تھی جس نے باقاعدہ منصوبہ تیار کیا، اور منصوبہ بڑا سوچ کے تیار کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے مکہ میں کہا تھا، دعا آج بھی قرآن موجود ہے، اللہم افطر علینا حجارۃ من السماء، اگر ہم کافر اتنے ہی برے ہیں آسمان سے پتھر پھینک ہمیں ہلاک کر۔ رسول دعا کے ہاتھ اٹھانے لگا، یا جبریل نے آ کے اپنے پر نبی کے قدموں پہ رکھے۔ خدا کہہ رہا ہے عذاب نہ مانگنا، ان کان لیعذبہم وانت فیہم، میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں جبکہ تو ان کے درمیان رہتا ہے۔ جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ مجمع کے ذہنوں میں جب تک بیٹھے گا نہیں مجھے نتیجے کا لطف نہیں آئے گا۔ خدا نے کہا جہاں تو ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ مکے کے کافروں کے کچے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ یہی کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گئے، یہی مسلمان چلتے چلتے مدینے پہنچ گئے، یہی مسلمان بدر احد میں کہیں خدیجہ کے دولت کی وجہ سے، کہیں علی کی تلوار کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی نبی کے قریب بیٹھ کے اپنے دل میں نبی کے خلاف بغض رکھتے رہے، نبی کے خلاف باتیں کرتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ اسی سوچ کو آگے منتقل کرتے کرتے غدیر کے چوک میں انہوں نے ایک بندے کو تیار
انکار کیا. انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. تو نے بالکل محمد کے قریب کھڑے ہو کے کہنا ہے اگر اتنا ہی واجب ہے علی ولی اللہ پھر اس سے کہہ کے آسمان سے پتھر بھیجے, کیونکہ اس نے بھیجنا نہیں ہے, کیونکہ یہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا. یہ بالکل نبی کے پہلو میں جا کے کھڑا ہوا. اسے کہا اتنا ہی واجب ہے علی ولی اللہ, پھر اسے کہا آسمان سے پتھر بھیجے. ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی, یہ پتھر آیا حارث کے سر پہ لگا, 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. نبی نے کہا میرے اللہ تیرے تو قانون ٹوٹتے نہیں, تو نے تو کہا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا, اس میں عذاب کیوں آیا؟ فرمائیے لا الہ کا منکر نہیں تھا, علی ولی اللہ کا. وہ لا الہ الا اللہ کا منکر. یہ لا الہ الا اللہ کا منکر نہیں, یہ علی ولی اللہ کا منکر. پتھر آیا حارث کے سر پہ لگا, 2 حصوں میں تقسیم. اب یہ اتنا پڑھا لکھا مجمع مجھے بول کے بتا, یہ پتھر زمین سے ابھر کے لگا تھا, زمین سے پھٹ کے نکلا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ آسمان سے. آیا کیا تھا؟ پتھر. پتھر کا آسمان پہ کیا کام؟ پتھر کا تعلق ہے جمادات سے, جمادات کا تعلق ہے زمین سے. یہ آسمان سے پہاڑ کہاں سے؟ ہاں جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے. میں پھر قرآن کے دروازے پہ چلا گیا, میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا علی کے گھر کا قصیدہ تو ہی ہمارا سامد مشکل کشا ہے, علی کے گھر کی باتیں تو ہی ہمیں کھول کے بتاتا ہے, تو مجھے بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا؟ قرآن کا علم ترى کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. بھول گیا اس نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. میں نے کہا ہاں یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ابرہہ آیا تھا, وہ ہاتھی لے کے آیا تھا. اس نے کہا ہاں وہ ہاتھی لے کے آیا تھا, اللہ نے ابابیل بھیجے, وہ سب سے بڑے لے کے آیا, اللہ نے سب سے چھوٹے بھیجے, وہ سب سے بڑے لے کے آیا, اللہ نے سب سے چھوٹے بھیجے. جس کا ہاتھ اٹھے گا اسے میں داد دوں گا, وہ سب سے بڑے لے کے آیا تھا, اس نے سب سے چھوٹے بھیجے, کیونکہ اللہ کے انتقام کا طریقہ یہ ہے وہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے بھیج دیتا ہے. آئے آئے وہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے بھیج دیتا ہے. یہ سب سے بڑے لے کے آیا تھا, اس نے سب سے چھوٹے بھیجے. ابابیل کی چونچ میں ایک ایک پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا اور انہیں حکم دیا کہ ایک ایک ہاتھی کا شکار کرو, اور ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا. خدا کہتا کیونکہ انہیں ہم نے بھیجا تھا, اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا نہیں ہوتی, جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی نہیں ہوتی. تفسیروں کے حوالے چاہو گے اس ممبر پہ ڈھیر نہ کروں, میں تمہارا نہیں 14 کا مجرم ہوں. معصوم فرماتے ہیں ابابیلوں کا جھنڈ ہاتھیوں کا شکار کر رہا تھا, یا ایک ابابیل کے کان میں جبریل نے آ کے اللہ کا حکم سنایا. خدا کہتا تو نے اپنے حصے کا پتھر نہیں پھینکنا, تو نے اپنے حصے کا پتھر نہیں پھینکنا. فلاں غار کے کوہ میں جا کے بیٹھ جا, تیرے رزق کا بندوبست اللہ کرے گا, تیری سانسوں کی ذمہ داری اللہ کے پاس, تیری زندگی کا تحفظ اللہ کے پاس. وہ ابابیل غار کی کوہ میں جا کے بیٹھ گیا. لمحے مہینوں میں بدلے, مہینے سالوں میں بدلے, سال صدیوں میں بدلے. وہ غار کے کوہ میں بیٹھا رہا. ادھر غدیر کے چوک میں حارث نے کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا انکار کیا. جبریل نے آ کے اسی ابابیل سے کہا اللہ کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال, اپنے حصے کا پتھر نکال, اپنے حصے کا پتھر نکال. حارث کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا, یہ مالک مکان